جی میٹرو نیوز کے سنگ عید کے رنگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیرہ غازی خان کے سیاسی سماجی شخصیت، پاکستان مسلم لیگ کے سٹی پریزیڈنٹ، ڈیرہ غازی خان شہر کے سابق ایم پی اے جناب سید عبدالعلیم شاہ صاحب۔ آج ہم ان کے گھر آئے ہیں اور عید کے حوالے سے ان سے سوال کریں گے۔ سب سے پہلے شاہ صاحب بتائیے گا کہ آپ کی عید کیسی گزری اور عید کے موقع پر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سب کو اپنا ماہ رمضان مقدس مہینہ دیکھنے کی اور روزے رکھنے کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرمائی۔ عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ماہ رمضان کے لوگ رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس میں ہم سارے باہمی طور پر اشتراک سے عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ جو پچھلا مہینہ ماہ رمضان کا ہوتا ہے اس میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمانوں کے لیے مخصوص کیا کہ اس میں اپنے گناہوں کی بخشش کرو، اور جو روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس میں اس کو عید کی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ عید بہت اچھی گزر رہی ہے، بڑی اچھی تعداد میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا بھی اور لوگوں کا جو ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور عید مبارکباد دے رہے ہیں اور ہم سے مل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، آج عید کا پہلا روز ہے اور لوگ ملنے والے آپ کے پاس آ رہے ہیں، یا ماشاءاللہ وسیع لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا دوستوں کے لیے، اور میٹھے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، کولڈ ڈرنکس کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے ورکروں کے علاوہ کوئی اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب کو بھی ٹائم دیا ہے آج؟ نہیں، میں بالکل بھی یہ عید کے ایک دو دن مخصوص اپنے دوستوں کے لیے کرتا ہوں، اور میں پھر تیسرے دن جو ہے نا عزیز رشتہ دار جن کی فوتگیاں ہو جاتی ہیں ان کے گھر جاتا ہوں۔ میں کل کے بعد انشاءاللہ اپنے ان تمام مسجدوں کے گھر جاؤں گا۔ یعنی کہ یہ ذاتی مصروفیات ہیں، گھر کو بھی ٹائم دے پا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی سیاست کے اندر جب سے آیا تو گھر نہیں رہ سکتا نا جی، لوگ ہی ہوتے ہیں، یہی ہمارا گھر ہے، یہی ہماری خوشی ہیں، جو لوگ ملنے آتے ہیں ان سے ہمیں خوشی اچھا ہوتی شاہ ہے۔ صاحب، پچھلے 2-3 سالوں کی نسبت اس سال جو عید لوگوں نے منائی ہے، ان کے جو چہرے ہیں وہ مرجھائے ہوئے لگے، مسکراہٹ نہیں تھی چہروں پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو پچھلے 4 سال اس ملک میں صورتحال رہی ہے اور جو ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے، اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے حکومت کو سخت فیصلے کرنے پڑے ہیں، اور مہنگائی کی وجہ سے اس وقت لوگ جو ہیں وہ اس انداز میں خریداری نہیں کر سکے جس انداز کے اندر 2017-18 تک لوگ کرتے تھے۔ بالکل اس میں آپ کا کوئی مبالغہ رہا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اس دفعہ عید پر مہنگائی نے، اور مہنگائی بھی، اور ہمارے دکانداروں نے خود ساختہ مہنگائی بھی کر دی ہے۔ ایک چیز کا اگر مہنگائی کا 10 روپے ریٹ بڑھا ہے تو انہوں نے مہربانوں نے اللہ کا خوف کرنے کی بجائے انہوں نے اس کو 50 روپے ریٹ بڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے حالات میں تھوڑی سی لوگوں کو سختی محسوس ہوئی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ کی حکومت ہے اس سال، اس مرتبہ بھی اس دفعہ ماہ رمضان میں رمضان بازار نہیں لگائے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، اس دفعہ ماہ رمضان میں ہم نے سب سے بڑی اسکیم آٹے کی شروع کی، جس میں 4-4.5 کروڑ لوگوں کو بلا تفریق آٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان سے بہت بڑا، سستے بازار سے بہت بڑا چیز تھی کہ مفت آٹا تھا، فری آٹا تھا۔ ماہ رمضان میں تو آپ کو کچھ چیزوں کی، چند چیزوں کی سبسڈائز ملتی تھی، وہ سارا پیسہ جو خرچ ہوتا تھا وہ ہم نے سبسڈائز پہ خرچ کیا، اور 4-4.5 کروڑ، پاکستان کی ہسٹری میں اس سے بڑی کسی حکومت نے عوام کو ریلیف نہیں دیا۔ اچھا صاحب، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، تو اچھی بات ہے کہ مفت آٹا دیا گیا، مگر کئی جگہوں پہ کمپلین آتی رہی ہے کہ آٹا ناقص بھی دیا گیا، کہ اس کے اوپر حکومت نے ایکشن لیا ہے؟ دیکھیں، اس میں کئی جگہ پہ بالکل آپ کی بات صورتحال ہوتی ہے، اس میں مل مالکان تھوڑی سی حرکتیں کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اوورآل 90% آٹا بہتر رہا ہے۔ 5-10% شکایت تو اتنے بڑے پروگرام میں آ سکتی ہیں جہاں آپ کو پتہ ہے ہمارا مفت کا لنگر بھی مل رہا ہو تو ہم لوگ انتظار نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو پہلے پہنچ کے زبردستی لے لے گا اس کو مل جائے گا، حالانکہ گورنمنٹ نے 4.5-4.5 کروڑ لوگوں کو آٹا دیا پنجاب میں۔ اچھا، دوسری طرف شہر کی جو صورتحال ہے وہ بھی بہت بدتر ہے، یہاں پر خاص طور پر سیوریج کا سسٹم انتہائی ناقص ہے، اور عید کے دنوں میں بھی کافی بازار جو تھے نا وہ پانی سے، گندے پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ دیکھیں، ہمارے پاس تو اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہم نگران گورنمنٹ ہے، اور مرکز کی گورنمنٹ ابھی فنڈز جاری نہیں کر سکتی کیونکہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان کیا ہوا ہے۔ پچھلے 4 سال میں سیور پر رتی بھر کام نہیں ہوا، اور زبردستی ٹف ٹائلیں لگا کر سیور کا نیچے کام ہی نہیں کیا گیا، آج اس کا رزلٹ سامنے آ رہا ہے۔ ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا زور لگایا ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے، انتظامیہ نے اور سی او نے، پورے عملے نے صفائی کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی خامی اس لیے رہ گئی ہے کہ سیور چوک ہوا ہوا ہے اور سیور بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی کہ جتنے یہ کام کیے گئے تھے سارے ناقص ہوئے ہیں اب اس کی۔ بالکل 100% ناقص ہوئے ہیں۔ 4 سال میں یہ بتا دیں ڈی جی خان شہر کا کتنا سیور چینج کیا ہے۔ واٹر سپلائی کی یہ صورتحال ہے کہ اس وقت جو واٹر سپلائی کا پائپ ہم نے ڈلوایا تھا وہ 75,000 اسکوائر فٹ پائپ ختم ہو چکا ہے،
اور لوگوں کو گندا پانی مل رہا ہے. میں نے آتے ہی ہم نے کمشنر سے ریکویسٹ کی تھی کہ مہربانی کر کے یہ گندے پانی جو آ رہا ہے اس کا ہمیں چیک اپ کرا دیں. انہوں نے جب سروے کرایا تو 75,000 اسکوائر فٹ پانی کی پائپ لائن ڈیمیج ہے. عید کے بعد ہم مرکزی گورنمنٹ سے گزارش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ پیسے دے گی اور ہم ایک آدھے مہینے کے اندر یہ 75,000 اسکوائر فٹ لائنیں تبدیل کروا دیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ صوبائی الیکشن جو پنجاب کے ہونے جا رہے ہیں 14 مئی کو، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کسی ایک کی ذاتی خواہش کو پورا کرنا ہے. جب ان کی صوبائی اسمبلیاں تھیں اپنی، وزیر اعلیٰ اپنے تھے، تو انہوں نے اسمبلیاں کیوں توڑی ہیں؟ یہ ملک میں انتشار چاہتے تھے، ملک میں افراتفری چاہتے تھے، اسی لیے اس نے کہا میں نہ مانوں، اس نے اسمبلیاں توڑ دیں. اور یہ کیسا آئین اگر ہے تو کیا کے پی کے کا آئین اور ہے، پنجاب کا آئین اور ہے؟ کے پی کے آئین کے مطابق تو 90 روز کے انتخابات وہاں بھی تو ہونے چاہیے نا. آئین تو یہی کہتا ہے نا جی. آئین تو صرف پورے پاکستان کا ہے نا. 1973 کا آئین پورے پاکستان کا ہے. تو 1973 کے آئین کے مطابق تو کے پی کے اندر کیوں نہیں یہ نوٹس لیتے؟ پھر ان کا جو فیصلہ ہے جو انہوں نے سوٹو موٹو لیا تھا وہ تمام ججز کہہ چکے ہیں کہ 4-3 کے فیصلے سے ڈکلائن ہو چکا ہے، تو وہ اب ان کے اوپر فیصلے پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اچھا دوسری بات ہے سر، یہ حکومت کہنے کو تو نون لیگ کی ہے لیکن پی ڈی ایم کی مشترکہ یہ حکومت بنائی ہوئی ہے. پی ڈی ایم کی دوسری جماعت تو اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی. نہیں، کوئی بھی اس میں حصہ نہیں لے رہا. پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اور ہم نے جو یہ الیکشن کی بہت بات کر رہے ہیں، ذرا وہ اس تناظر کو بھی دیکھ لیں کہ جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے اس خطے میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب اور ایران ایک ہو گئی. چائنا نے ان کی صلح کرا دی. چائنا کی پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے سی پیک کے اوپر. ون بیلٹ ون روڈ از دا چینجر آف گیم چینجر آف دا ورلڈ. 4 سال اس شخص نے سی پیک بند رکھا. کیا یہ ہماری قوم کو سمجھ نہیں آتا کہ 4 سال کے بعد درا خجراب کھلا ہے، 4 سال کے بعد سی پیک کا کام شروع ہوا ہے، اور اس وقت دنیا تیزی سے اس خطے میں تبدیلی کی طرف جا رہی ہے، ڈالر کو ڈکلائن کرنے جا رہی ہے، اپنی اکنامی کو بہتر کرنے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامیکل صورت الیکشن سے زیادہ اکنامیکل صورتحال کو بہتر کرنے کا ٹائم ہے. اور الیکشن ہمارا 1-2 سال نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ملک کے معاشی حالات بہتر ہونے چاہیے، ملک کی اکنامی بہتر ہونی چاہیے جو یہ 4 سال میں ڈیمیج کر کے تھے. جی شاہ صاحب، آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ پنجاب کے الیکشن سے صرف اس لیے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کہ ان کی کارکردگی ناقص ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ہم ہاریں گے. ہار کے خوف سے وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ مخالف جماعتوں کی ہماری رمضان بھائی کون سی کارکردگی ہے؟ ہماری کارکردگی تو 2018 تک کی، 2018 سے لے کے 2022 تک کی ان کی کارکردگی ہے. اب ان کی اٹھائی بھی چیزوں کو وہ ہمارے گلے پڑی ہیں، ہم نے وہ خوشی سے لی ہیں. ہم نے ریاست کو بچانے کی کوشش کی ہے، سیاست کو نہیں. اس شخص نے تو پاکستان کو تباہی کے دانے پہ لا کر کھڑا کر دیا تھا. اس کی گورنمنٹ ایسے تو ختم نہیں ہوئی ہے. اس کی گورنمنٹ کے اندر پاکستان کے محب وطن لوگ ساری طاقتیں شامل ہوئی تھی اور پاکستان کو بچانے کے لیے اختتام اس کی گورنمنٹ کا کیا گیا تھا. اور ہمیں پتہ تھا، ہماری قیادت کو پتہ تھا کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ سارا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑے گا، یہ اپنے آپ کو بری و زما قرار دے دے گا. لیکن ہم اگر دونوں صورتحال میں دیکھتے تو پاکستان اس وقت تقسیم ہو چکا ہوتا، پاکستان کے اندر انتشار پھیل چکا ہوتا. اور پاکستان میں جب انتشار پھیلتا تو وہ ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ریاستوں کو بچانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ریاست بچانے کے لیے الیکشن ضروری نہیں ہے، حکومت ضرور تھی نا. تو بھائی تمہاری 2 صوبوں میں حکومت تھی، اب تم کیا چاہتے تھے؟ تمہاری صوبوں میں 2 میں حکومت تھی، تمہیں وہ توڑنے کی ضرورت محسوس کی ہوئی بتاؤ، جواب تو دو. اس کا جواب تو دے دینا. اب کیسے ممکن ہے گا کہ انٹرنیشنل صورتحال الگ ہے، ابھی آپ کی سنسس پورا ہوا ہے، ابھی آپ کی نئی حلقہ بندی ہونی ہے، ابھی تک آپ کی ووٹر لسٹ کمپلیٹ نہیں ہے. یہ میں آ رہا ہوں آپ کے معروضی حالات میں، الیکشن کمیشن کے حالات میں آ رہا ہوں. باقی اگر آپ نے دیکھنا ہے اوورآل اس کو، تو پاکستان کا پہلا مسئلہ اس کی اکانومی ہے. پاکستان کا مسئلہ الیکشن نہیں ہے. ہماری رائے یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ الیکشن کو چھوڑیں، آپ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے میں حکومت کا ساتھ دیں اور اکانومی بہتر کریں. اب اکانومی بہتر ہونے انشاءاللہ آپ دیکھ لیں، اب جو سگنل آ رہے ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ عید کے بعد دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 8-10 دن میں آپ کو دنیا کی طرف سے بہت ساری امدادیں ملیں گی، بہت ساری چیزیں ملیں گی، آپ کی ہر چیز ڈاؤن ہو جائے گی. اچھا پھر ہم مقامی طور پہ مقامی ڈی جی خان میں آتے ہیں. انٹرنیشنل سوالات ہو گیا. آخری سوال یہ ہوگا کہ اگر
14 मई को इलेक्शन हो जाते हैं, हमारे इल्म में है कि आपने भी कागजात जमा कराए हुए हैं जबकि नून लीग ने बाइकाट किया हुआ है, क्या आप उसमें हिस्सा लेंगे आज़ाद हैसियत से? एक तो आपकी बात ये मैं नफ़ी करूंगा, हमने कोई बाइकाट इलेक्शन से मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया। हम टिकट कैसे जारी करें जब हम इस फैसले को ही नहीं मानते? तो फिर आपने कागजात क्यों जमा? देखें, कागजात जमा कराने का एक प्रोसेस था, वो हमने करवाए। हमें पार्टी ने कहा कागजात जमा करवा दें, हमने करवा दिए। अगर हम टिकट जारी करते हैं मुस्लिम लीग नून तो हम चीफ जस्टिस के गलत फैसले को तस्लीम करते हैं ना। जी जी जी, तो हम तो उसके गलत फैसले को तस्लीम ही नहीं करते। ये आपकी सियासी हिकमत अमली है। हाँ, पार्लियामेंट सुप्रीम है। और कौन सा ऐसा पाकिस्तान का मुझे बता दें कि आइन कहता है कि पंचायत लगा लो? वो ये तो आइन के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गलत फैसले किए हैं। ये इसका आगाज़ उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से किया था 25 जुलाई से। एक तरफ कहते थे कि पार्टी सदर लिख देगा तो डिस्क्वालिफिकेशन, वही एक्सरसाइज जब दोबारा हुई, चौधरी शुजात ने लेटर लिखा कि मेरे वोट को काउंट ना किया जाए, तो कहते हैं कि हम अपने फैसले की तस्हीह कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये इख्तियार किसी को नहीं दिया, किसी जज को भी, कि आप अपनी ज़ाती राय शामिल नहीं कर सकते। आपने जो रूल है, लॉ है, उसके मुताबिक, जैसे आप कहते हैं 90 डेज है, यहाँ आपको आइन याद आ जाता है, आपको वहाँ कहते हैं तो आप वो रिव्यू में नहीं जाते, आप उनको बहाल नहीं करते, उस फैसले को मानते नहीं हैं आप। तो आप ये तो कैसे कौन तस्लीम करेगा? आप जज तो नहीं रहे आप। अच्छा, लास्ट में आप अपने शहर डेरा गाजी खान की आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, हमारा शहर डेरा गाजी खान की जो सूरत हाल लोगों ने 2002 से पहले आप लोगों ने देखी होगी, हमारी नौजवान नस्ल ने शायद जो इस वक्त 18-20 साल के नहीं देखी, 2002 से लेकर जितने भी काम यहाँ पर हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कराए या हमने करवाए हैं। ये अपना कोई ऐसा बता दे कि जो इन्होंने काम कराए, इनका दौर तो करप्शन का दौर था, रवा दवा। आज इदारों की हालत तबाह हुई हुई है, इदारे बर्बाद हुए में। और हम अल्लाह का शुक्र है, आप देख रहे हैं हालात को। आप क्राइम देख लें डीजी खान में, आप 4 महीने पहले की 90 डेज से पहले के क्राइम उठा लें जाकर, डेली की कितनी FIR और डकैतियाँ, मोटरसाइकिलों की चोरी थी शहर के अंदर। और इसके अंदर निगरान हुकूमत के आप 90 दिन में उठाकर देख लें कितनी मोटरसाइकिलों की डकैती और चोरियाँ, क्राइम है। ये सिर्फ आखिरी हफ्ता जो ईद का होता है, इसके अंदर बाहर के लोग आ जाते हैं। हमेशा से ऐसा हुआ कि इस हफ्ते में थोड़ा सा क्राइम बढ़ता है, ठीक है जी। लेकिन उसके बावजूद ऑन रिकॉर्ड है इनकी FIR कितनी दर्ज हुई हैं, हमारी कितनी हुई हैं, हमारी कितनी हुई हैं। अब तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर है डेरा गाजी खान के अंदर। इस बहुत अच्छी है, ना थाने बिक रहे हैं, ना चोरियाँ इतनी हो रही हैं। बाकी नॉर्मल क्राइम तो आपके ज़माने में रहेगा। जी शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हम अपना कीमती वक्त दिया और आप अपने दोस्तों में से तो यहाँ से उठकर हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें टाइम दिया। जनाब हमारे साथ सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब थे, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट शेख रमज़ान नदीम को इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन शेख अब्राहिम के साथ शेख रमज़ान नदीम, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान।